رسول امین وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ حضرات محترم، جس طرح کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف بہتان ترازیاں کرتے جب ان کے دلائل کا جواب نہ دے سکتے، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی مجنوں کہتے، کبھی کہتے آپ اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے رسالت اور نبوت کسی کو دینی ہوتی تو ان دو بستیوں کے اندر جو امیر ہے، جو لینڈ لارڈ ہے، جس کے پاس اولاد زیادہ ہے یا جس کے پاس سرداری بڑی ہے، اسے دیتا۔ ایک یتیم کو رسالت اور نبوت کیسے مل گئی؟ یعنی یہ ایسی چیزیں تھیں، اور اگر پھر بھی وہ کچھ نہ بنتا تو مسلمانوں کے اوپر سخت ترین عذاب اور عقاب کرتے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے سیدنا بلال اور خباب بن عرب جیسے غلاموں جیسے کسی بھی بندے پہ کوئی ایسا نہیں تھا جسے اسلام کی وجہ سے اذیت اور تکلیف نہ دی گئی ہو۔ اللہ رب العزت ایک تو ان آیات میں انہیں وارننگ کر رہے ہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں، فرعون اور آل فرعون تم سے بہت طاقتور تھے، اور بنی اسرائیل ان کے مقابلے میں بہت کمزور تھے۔ تم ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو تو تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کو کیسے برباد کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دے کے سربلند کیسے کیا۔ تو یہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ یہ مت سوچو کہ دنیا کے وسائل، دنیا کے اسباب آپ کے پاس نہیں ہیں۔ یہ فیصلے اللہ رب العزت کرتے ہیں، اور جب اللہ کے فیصلے آتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ۔ آپ قریش سے یہ کہیں کہ تم سے پہلے قوم فرعون کو اللہ نے آزمایا تھا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ان کے پاس ایک عزت والے رسول آئے۔ وہ عزت والے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون اور آل فرعون نے بھی آپ کو یہی کچھ کہا جب انہوں نے جادوگروں کا مقابلہ کیا تو کہا یہ سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اگر وہ دلائل دیتے تو پھر بھی وہ ایسی ہی باتیں کرتے، اور اگر آپ ان کے سامنے وہ لاجواب ہو جاتے تو پھر یہ کہتے کہ ہم انہیں رجم کر دیں گے، انہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ یعنی ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی معاملہ ان کے خلاف چلتا رہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ ہم نے آپ کی قوم سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمایا تھا۔
وجاءہم رسول کریم، ان کے پاس ایک عزت والے رسول آئے، ان ادو الی عباد اللہ، ساری زندگی انہیں دعوت توحید دیتے رہے، مقابلے کرتے رہے، جب کوئی ان میں سمجھ نہیں رہا تھا تو پھر کہا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ اللہ کے بندوں کو غلام نہ بناؤ، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہمیں چھوڑ دو۔ انی لکم رسول امین، میں اللہ کا امانت دار رسول آیا ہوں، یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے کہ ان بندوں کو چھوڑ دو، انہیں اپنی غلامی سے نکال دو، ان پہ ظلم و جبر کرنا چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے میں تمہیں پیغام امانت داری سے دے رہا ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے مقابلے میں بڑا سرکش ہو گیا تھا فرعون اور آل فرعون، اور کہا انی آتیکم بسلطان مبین، میں واضح دلائل لے کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّكُمْ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان بندوں کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ دوسرے مقام پہ ظاہراً یہ بات آئی ہے، یہاں یہ بات محذوف ہے۔ دو تین مقام ایسے ہیں جہاں فرعون نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے مجھے اجازت دو میں موسیٰ علیہ السلام کو پتھر مار مار کے مار دوں۔ اور یاد رکھیں یہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بدترین سزا ہے کہ کسی کو رجم کیا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر آپ باز نہ آئے اپنی دعوت دینے سے، ہمیں شرک سے روکنے سے باز نہ آئے تو پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، یہ کسی دنیا کے اندر بدترین سزا ہے جو کسی کو دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسولوں کو یہی دھمکی، قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کو یہی دھمکی دی، اور فرعون نے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہی دھمکی دی۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا موقع بھی انسان پہ آتا ہے جب وہ ایسا گناہ کر لے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ وہ ہے جب ایک انسان شادی شدہ ہے، اللہ نے اسے جائز اور صحیح رستہ عطا کیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکے، اگر وہ پھر بھی بدکاری کرتا ہے ایسے شخص کو کہا تڑپا تڑپا کے کنکر مار مار کے مار دو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ایسی غلاظت اور خباثت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہاں جب اس نے کہا کہ ہم پتھر مار کے مار دیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں اپنے اور تیرے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، ان ترجمون، یہ کہ تم مجھے رجم کرو، اس بات سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ ایسی سزا تم مجھے دو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان نہیں لاتے، میری بات کو نہیں مانتے، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھو فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، انہوں نے اللہ سے پھر دعا مانگی جب تنگ آ گئے کہ یہ کسی سائٹ پہ نہیں آ رہا، کسی بات کو تسلیم نہیں کر رہا، نہ دعوت حق کو قبول کرتا ہے، نہ بنی اسرائیل پہ ظلم چھوڑتا ہے، نہ انہیں غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی فَدَعَا رَبَّهُ، اپنے رب سے دعا کرنے لگے أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، اے اللہ یہ مجرم قوم ہے، اب ان کے متعلق فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تم رات کو میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے، لیکن یہ بات یاد رکھنا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، تم پیچھا کیا جاؤ گے، یعنی تمہارے پیچھے وہ آئیں گے، گھبرانا نہیں ہے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور یہ دوسرے مقام پہ سورۃ اعراف کے اندر تفصیل کے ساتھ بات آتی ہے کہ جب یہ لے کے وہاں پہنچے
تو پیچھے فرعون کی فوج آ گئی اور آگے دریا تھا. اللہ نے دریا پہ عصا مارنے کا حکم دیا. قطعود العظیم، دونوں طرف سے جس طرح برف کے بلاک جم جاتے ہیں اس طرح دریا جم گیا اور درمیان سے رستے بن گئے. جب یہ نکل گئے وہاں سے تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارنے لگے کہ اس پانی کو ملا دوں تاکہ یہ لوگ ادھر نہ آ سکیں. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ گھبراؤ نہیں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ سمندر کو اسی حالت میں، یہ دریا کو اسی حالت میں چھوڑ دو. إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، میں اسی کے اندر جہاں سے تمہیں نجات دی ہے، تمہیں پار چڑھایا ہے، یہیں پہ انہیں غرق کر دوں گا. إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، ان لشکروں کو غرق کر دوں گا. پھر ایسے ہی ہوا جب فرعون اور آل فرعون دریا کے اندر گئے، ان کے پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک جب دریا کے اندر آ گیا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، وہ مل گیا اور وہ سارے کے سارے اسی میں غرق ہو گئے. اور جب غرق ہونے لگے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں جتنے ظالم ہوتے ہیں اتنے ہی بزدل ہوتے ہیں. یہ ذرہ برابر تکلیف نہیں برداشت کر سکتے. آپ آج بھی جو بڑے بڑے جابر لوگ ہیں ان کی طرف دیکھ لیں کہ جب حکومتوں میں ہوتے ہیں اتنا ظلم، ادھر انہیں ہاتھ کڑی لگتی ہے، انہیں دل کے اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، ان کی موت آ جاتی ہے. تو یہ ظالم لوگ کبھی بھی دلیر نہیں ہوتے، بزدل ہوتے ہیں، ذرہ برابر آزمائش نہیں برداشت کر سکتے. فرعون کے اندر بھی جب ایک گھونٹ پانی کا گیا تو اسی وقت پکار اٹھا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. پہلے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اب کہتا ہے لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. فإنہم مغرقون، اللہ رب العزت نے انہم جند مغرقون، اللہ نے کہا میں ان لشکروں کو یہیں پہ غرق کروں گا. جب غرق کر دیا اللہ نے فرمایا کم ترکو من جنات وعیون، کتنے باغ یہ چھوڑ آئے ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں تھے جو اب زوال کا شکار ہے. اس کے بعد دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام جو مصر کے اندر ہے، یہ آج سے نہیں، پاکستان تو آج سے 70 سال پہلے بنا، یہ صدیوں پہلے سے مصر جو ہے دریائے نیل سے نہریں نکال کے پورے خطے کو سرسبز اور شاداب کیا ہوا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی باغات انہوں نے چھوڑے جن کے نیچے نہریں چلتی تھی. وزروع ومقام کریم، اور ان کی زراعت اور بڑے ہی پاکیزہ عزت والے مقام، یہ سارے انہوں نے چھوڑے. ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنی ہی نعمتیں ان کے پاس تھی جو انہوں نے اکٹھی کی ہوئی تھی. فرمایا کذالک وأورثناها قوما آخرین، یہ سارے کے سارے اللہ نے ایک لمحے میں پانی میں برباد کر کے اللہ فرماتے ہیں ان کی زمین کے وارث اور لوگوں کو بنا دیا. اور جب یہ مر گئے، دنیا سے مٹ گئے، اللہ فرماتے ہیں فما بقت علیہم السماء والارض، نہ تو آسمان ان پہ رویا نہ زمین روئی. اور یاد رکھیں یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، اللہ کا کوئی بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کے متعلق کہتے ہیں زمین آسمان اداس ہو جاتی ہے، روتی ہے کہ زمین سے ایک اچھا انسان اٹھ گیا. لیکن جب کوئی کافر مرتا ہے بلکہ پوری کی پوری قوم برباد کر دی جاتی ہے اور ان کا کوئی زیرو باقی نہیں بچتا، تو کہا فما بقت علیہم السماء والارض. ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہ آسمان کو فرق پڑتا ہے نہ زمین کو، بلکہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک گندگی ہمارے اوپر سے ختم ہوئی. اللہ رب العزت ہمیں کفر سے، شرک سے اور ایسی گندگیوں سے محفوظ رکھے. اللہ فرماتے ہیں جب یہ سب برباد ہو گئے
فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پہ آسمان رویا اور نہ زمین، وما کانوا منظرین، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہ آیا جو انہیں بچا سکتا، جو ان کی سفارش کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے جب ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کے حضور کوئی سفارش نہیں چلتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غصے اور عقاب سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ جب رات کو تہجد کی نمازوں میں سجدوں میں جاتے تو اس وقت اللہ سے یہ کہتے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے، مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ لا احصی ثناء علیک، میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریف ہے جتنی تو خود چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس اور مطہر ذات اللہ کے غصے اور ناراضگی سے اتنا ڈرتے تھے، تو ہمارے پاس تو گناہوں کے انبار ہیں، ہمیں بلا اولا ڈرنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے ایسے وقت سے پہلے کہ جب کوئی مدد نہیں کی جاتی۔ اور یاد رکھیے، استغفار یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو قوموں کو اللہ کے عذابوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لزم الاستغفار یجعل له مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزیاں عطا کرتا ہے جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیشہ استغفار پہ پابند رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن میں سورۃ ذاریات میں آتا ہے، بالمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والوں پہ اللہ اسپیشلی رحم فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں سحری کے وقت اٹھنے اور اللہ کی بارگاہ میں قیام، رکوع اور سجود اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر